کل ہم لوگ کیا سنے تھے؟ کل کہاں تک سنے تھے ہم لوگ؟ رسول اللہ، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی 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 الحمدللہ یاد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دائی حلیمہ جن جی جی الحمدللہ یاد ہے، سب کو یاد ہے، چلو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آگے سنیں انشاءاللہ۔ دائی کا معاملہ ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، جو بعد میں جیسے روایتوں سے ملتا ہے اللہ نے انہیں ہدایت بخشی، اور اس کے بعد جیسے آگے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سیراب ہو کر دودھ پیے، جبکہ اس وقت میں حضرت حلیمہ سعدیہ دبلی پتلی تھی اور ان کی سواری بھی بہت کمزور تھی، اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ معاملہ فرمایا کہ ان کی اونٹنی میں بھی دودھ آ گیا، اور خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا میں بھی اللہ نے دودھ کی بھرمار فرما دی، اور پھر آپ کی جو سواری تھی جسے لے کر کے یہ روانہ ہوئی اپنے قبیلے کی طرف، الحمدللہ وہ سواری بھی دیگر سواریوں کے مد مقابل سب سے آگے رہی، جبکہ جب آئے تھے تو سب سے پیچھے تھی، سب آگے چلے گئے۔ جیسے دیگر کتابوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی سواریاں مضبوط تھی تو وہ سب سے پہلے مکے میں آئے، مالدار پیسے والوں کے بچے لے لیے، اور ان کی سواری بہت کمزور تھی، ان کے آنے میں کافی دیر ہو گئی، تب تک آ کے مکے میں دیکھا تو مالداروں کے بچے ختم ہو چکے تھے، اب رہ گیا تھا ایک یتیم، در یتیم آمینہ کا لال، عبداللہ کا جگر کا ٹکڑا، عبد المطلب کا آنکھوں کا نور نظر، امت کا رہبر کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آگے چل کر اللہ جن کو نبوت سے نوازنا تھا، ایسے بابرکت بچے کے علاوہ پورے مکے میں کوئی نہیں تھا، تو ایسی کمزور سواری تھی حلیمہ سعدیہ کی، مگر جب وہ بچہ لے کر کے سوار ہوئی اس سواری پر تو وہ اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور ہو گئی کہ سب جو پہلے نکل گئے تھے بچوں کو لے کے، ان سب کو پیچھے کر کے ان کی سواری آگے ہو گئی۔ تو سہیلیوں نے کہا، سہیلیاں بولتی نہیں آواز اپنے حساب سے، حضرت علی، اوری ابو ذئب کی بیٹی ذرا ٹھہرنا، ہمیں بھی تو آنے دو، تم اتنا تیز، ارے یہ کیا وہی سواری ہے جو تم پہلے لائے تھے؟ یہ سواری میں طاقت، یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ ذرا ٹھہرو۔ ہم دور سے آوازیں لگانے لگی۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش تھی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی، جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تن بھاری ہو گئے، ہر طرف برکت ہی برکت نمایاں تھی۔ رفتہ 2 سال گزر گئے، آہستہ دیکھتے وہ 2 سال بھی گزر گئے۔ آمینہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا، حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں چمکتا کھیلتا، صحرا کی کھلی فضا ہوتی، دیہات کی سادہ زندگی، جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیروں میں طاقت آ گئی، بچہ خوب تندرست ہو گیا، پھلا پھولا بچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیرخواری کے دن پورے ہو گئے، اب وقت آیا کہ بچہ ماں کی گود میں جائے، اس کے گھر کی رونق بنے، واپس جانے کا وقت آ گیا، جتنے دن دودھ پلانا تھا وہ دودھ پلانے کی گھڑیاں پوری ہو گئی۔ اب حلیمہ کے دل پہ کیا گزرا ہے دیکھیے، لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسمہ رحمت تھا، باعث راحت تھا، موجب سعادت تھا،
دیکھتے دیکھتے گزر گیا یہ وقت 2 سال کا۔ اب حلیمہ کے دل پر کیا گزر رہا ہے، جیسے جیسے یہ گھڑیاں 2 سال کی پوری ہو رہی ہیں، ویسے ویسے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں دکھ اور غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ بچے کے جدائی کا غم ستائے جا رہا ہے۔ کسی طرح بھی طبیعت اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی کہ کیسے چھوڑوں اتنے بابرکت اور اتنے معزز بچے کو، جس کے آنے کے بعد حلیمہ کے گھر میں چراغ کی ضرورت اور نوبت نہیں آئی، جس کے گھر میں ہمیشہ فاقے چلتے تھے، اس گھر میں کبھی جو ہے محمد عربی کے وجود کے بعد کبھی اس گھر میں جو ہے فاقہ نہیں، برکت ہی برکت۔ پورے علاقے میں جو ہے حلیمہ کے گن گائے جا رہے تھے، حلیمہ کے گھر کی کہانیاں بول کے سنائی جا رہی تھی اس بچے کی برکت سے۔ اب یہاں جدائی کا وقت، کس طرح طبیعت اسے چھوڑنے پر، کسی بھی طرح چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کچھ دن اور ساتھ رہے، برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ حلیمہ سعدیہ کسی بھی طرح تیار نہ تھی وہ بچے کو لے کر، مگر امانت تھی، امانت تو واپس کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چل پڑی، لیکن ارادہ تھا ان سے گزارش کریں گی، بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت لے لیں گی۔ ان کو ایک امید ہے، کہاں سے پھر ایک بار پوچھیں گے، پھر اچھا لے جاؤ، ذرا دن رکھ لو میرے لال کو، بولتے گے کہ ایک آس، ایک امید، ایک تمنا دل میں۔ ہر آدمی جو کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، جسے اسے لگتا ہے کہ اس کے بنا میں نہیں رہ پاؤں گا، تو مگر تقدیر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں دل میں ایسے خیالات آتے ہی ہیں کہ شاید جیسے پھر زندہ ہوتا ہے کہ پھر آتا ہے کہ جیسے مطلب امید کی کرنیں۔ ایسے حلیمہ کو معلوم تھا کہ 2 سال بعد عادت جیسے ہر بچے کو واپس کرتے ہیں ایسے کرنا ہے، ایسے رکھنے کا رواج نہیں ہے، مگر ان کے دل میں ایک آس۔ پھر کیا تمہیں اجازت ملتی کہ حضرت آمینہ ان کی والد محترمہ اچھا لے 4 دن رکھ لے، جو بولتے کہ ایک امید۔ وہ آمینہ کے پاس آئی، بولی مجھے اندیشہ ہے اگر محمد ابھی سے مکے میں رہ گیا تو ہو سکتا ہے یہاں کی آب و ہوا اسے راس نہ آئے، کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیتی؟ بچہ ہے ماشاءاللہ، اور کچھ دن ہمارے پاس قریہ کھیڑا۔ اب یہ دنیا بھر کے لوگ ادھر ادھر سے مکے میں آتے ہیں حج کے دنوں میں، پتہ نہیں کیا حال رہے گا۔ ہماری ہوا جو آب و ہوا ہے وہ بہت پاکیزہ ماحول کی ہے، قریہ کا ماحول ہے، ولیج کا ماحول ہے۔ تو حلیمہ کا دل نہیں رہا اور ظاہر کر ہی دیا، کیوں نہ میں کچھ اور دن اس بچے کو اپنے ساتھ رکھوں، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے یہاں رہنے سے میرے یہاں رہنا بہتر ہو، آب و ہوا خلط ملط نہیں رہے گی، قریہ کی ہوا بچے کے لیے بہتر اور مناسب رہے گی۔ تو یہ جو بولنا تھا حضرت حلیمہ کو انہوں نے بول دیا۔ ذرا اور بڑا ہو جائے، ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے، پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمینہ سے ضد کرتی رہی، معاملہ تو تھا ہی ایسا۔ وہ اصل میں جو ہے یہ باتیں جو اس وقت میں جو آمینہ کے حضرت حلیمہ کے حضرت آمینہ کے بیچ میں جو منظر چلا ہے اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، وہ یہاں سے سوچنا پڑتا ہے۔ اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی حلیمہ کی، کیا حالت ہوئی ہوگی 2 سال اپنے ساتھ رکھنے کے بعد، اس معزز اور اس خوبصورت اس بابرکت بچے سے جدا ہونے کا دکھ اور درد ان کے دل میں کیا ہوا ہوگا۔ تو وہ جو ہے الفاظ سے اس کو نہیں سما سکتے۔ تو حلیمہ آمینہ سے ضد کرتی رہی، پہ ہم اصرار کرتی رہی، طرح طرح سے مناتی رہی، مکے کے آب و ہوا سے ڈراتی رہی۔ آخر کار حضرت آمینہ تیار ہو گئی۔ ماں ہے، ماں تو ہمیشہ بچے کی خیر خواہی چاہتی ہے۔ ایک تو حضرت آمینہ کو پہلے ہی اپنے بچے کی جدائی کا غم تھا، اور پھر انہوں نے جب یہ سب باتیں بتائی، مکے کا ماحول، مکے کا آب و ہوا، ہمارے علاقے کی آب و ہوا، دیکھو بچہ وہاں رہے تو اچھا رہتا، تندرست رہتا، مضبوط رہتا،
وہاں کی ہوا اچھی ہے، یہاں کی ہوا خلط ملط ہے، لوگ دور دراز علاقوں سے آتے، بیماریاں پھیلتے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا ہوگا، کیا کیا حضرت آمینہ نے سنا ہوگا، اور ماں نے آخر کار حضرت آمینہ نے واپس اپنے بچے حلیمہ کے ساتھ بھیجنے تیار ہوئی، تو حضرت حلیمہ نے کیا کیا مائنڈ واش کیا ہوگا، کیا الفاظ ادا کیے ہوں گے، کس طرح سے حضرت آمینہ کو سمجھایا ہوگا، وہ اس وقت کی کیفیت ہی بتا سکتی ہے، ہم تو اسے ظاہر نہیں کر سکیں گے۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل باغ باغ ہو گیا جب حضرت آمینہ تیار ہو گئی کہ چلو بھائی معاملہ ایسا ہے تو پھر میرا لال ہے سو میرے دل کا ٹکڑا ایک ہی ہے، میں اس کو کیسے محفوظ طریقے سے رکھوں وہی بہتر ہے۔ تو حلیمہ سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا تھا، سننا ہی حضرت حلیمہ کے لیے خوشخبری کا معاملہ تھا۔ آپ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے آنکھیں چمک اٹھی، چہرہ دمک اٹھا، اور وہ محمد کو لیے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی۔ پھر وہی برکات کو واپس، جب آدمی کے پاس یہ ہوتا ہے نا، پٹو دلا بولتے ہیں، دیکھو انہیں کیا بولتے ہیں تیلگو میں بولتے ہیں سادچ کچھ رہتا، حاصل کر کے ہی رہے گا۔ تو حضرت حلیمہ کے دل میں وہ تمنا اور امنگ مضبوط تھی، اور کیسے بھی کر کے اس لال کو واپس لانا ہے۔ تو کیا سمجھایا ہوگا، کیا الفاظ ادا کیے ہوں گے۔ 2 سال کی جدائی کے غم کو بڑے دکھ کے ساتھ حضرت آمینہ برداشت کر رہی ہیں، سینے پہ پتھر رکھ کر، سل رکھ کر۔ پھر حضرت آمینہ کے وہ الفاظ، وہ بولیاں کیسی ہوں گی حضرت حلیمہ کی، جسے سن کر پھر واپس بیٹے کو کر رہی ہیں۔ تو وہ منظر کشی کا وقت، وہ کیفیت کیسی ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے۔ محمد پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہجولی تھے، یعنی جو ساتھی ساتھ والے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے، بچوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتے کودتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ 2 سال کی جگہ ایکچولی دودھ پلانے کی جو مدت تھی، جتنے سال ان کو لے جانے کا معاملہ تھا، وہ صرف 2 سال کا۔ حلیمہ کی تڑپ دیکھو، ان کا جذبہ دیکھو کہ انہوں نے بجائے 2 سال کے واپس لے گئے تو 2 کی جگہ 3 سال رکھ لیے۔ اللہ کا معاملہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی حضرت حلیمہ کے لیے کتنا یہ مبارک معاملہ کیا تھا کہ ان کو اللہ نے اور موقع فراہم کیا، جو اور کچھ سال وہاں رہے، تو آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل وہاں رہتے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساتھ پھر آ پہنچے، مگر جدا ہونا ہی ہے۔ محمد سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی، وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد کی جدائی سوہانے روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچنا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ انہی دنوں ایک حادثہ بھی ہوتے ہوتے رہ گیا، جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں محمد بھی تھے، اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے، اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اس بچے کو ساتھ لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں، یقیناً ایک بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا ہوگا، بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے طیور بھاپ گئیں، ان کی باتوں سے گھبرا گئی اور ڈری، کہیں سچ مچ محمد کو چھین نہ لیں، یہاں سے اٹھا کر نہ لے جائیں، موقع پا کر اچک نہ لیں، یہ کوئی آزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائیں۔ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئی، بچے کو لے کر غائب ہو گئی۔ انہیں امید نہ تھی اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی،
جتنا جلد ممکن تھا وہ آمینہ کے پاس پہنچانے کے لیے بےتاب ہوئیں، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب جا کر کہیں اطمینان کا سانس لیا۔ تو یہ حضرت حلیمہ جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، ایک قافلہ عیسائیوں کا جس کی نیت خراب اور بری تھی، حضرت محمد عربی کو دیکھ کر کے وہ بھانپ لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت کچھ ہونے والے اور ان سے اللہ کام لینے والے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے آپس میں کہہ رہے تھے کہ اس بچے کو ہم اغوا کر کے اپنے ساتھ لے چلیں گے، چلو کیسا بھی کر کے بچے کو لے جائیں گے، ایسی باتیں جو حلیمہ نے سن لیا تو گھبرا گئی، ڈر گئی۔ ارے جس امید اور جس بھروسے، جس اعتماد کے ساتھ دوبارہ میرے پاس دودھ کے ایام گزرنے کے حضرت آمینہ نے مجھے 3 اور سال کا موقع اس مبارک بچے کو رکھنے کا دیا، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو میں اس زمانے میں اور زندگی بھر میں شرمندہ ہو کے رہ جاؤں گی۔ یہ خوف سے حضرت حلیمہ مجبور ہوئی اس لال کو واپس آمینہ کے حوالے کرنے پر۔ تو یہ معاملہ تھا، آگے آپ کل سنیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت۔